بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روشنی میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ARY QTV کی سکرین پر آج ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ موضوع آج رکھا گیا ہے سنت نبوی کی ضرورت اور اہمیت، اور اس پر ہم نے بات کی بھی ہے، لیکن مزید اس پر قرآن سنت کی روشنی میں ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کہ قرآن مجید فرقان حمید خود اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام جو کلام مجید کہلاتا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو حدیث طیبہ یا احادیث جسے کہتے ہیں بہت ساری اقوال کو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، تو اس طرح اس نوعیت سے ظاہر میں آج پروگرام کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز یہاں سے کروں گا۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مایہ ناز علماء کرام موجود ہیں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور شکریہ کہ حسب روایت آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم کچھ علم و آگہی کا سفر آپ کے ساتھ طے کر لیں گے اور آپ کے دامن سے جڑے رہیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں نے آغاز میں یہ کہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث مطلب اس کا فرق بھی بتاتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ آپ اکثر ریفرنس کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، نبی تو کچھ کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ گو کہ ایک لمبی بحث ہے قبلہ سلمان بھائی، لیکن اس کو ہم بالکل آسان انداز میں تھوڑی یعنی یوں سمجھ لیں کہ دقیقانہ گفتگو بھی ہے، لیکن اس کو آسان انداز میں عوام الناس کے لیے ہم پیش کرتے ہیں صحیح، کہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس وحی مطلوع ہے۔ صحیح۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایک وحی کا نزول ہوتا تھا قرآن کی صورت میں، لیکن عوام الناس اس بات کو بھی سمجھیں کہ دوسری وحی کا نزول ہوتا تھا جسے ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ اچھا، ہاں جی، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اچھا جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اچھا، ایک تو من وعن جو وحی نازل ہو رہی ہے قرآن کی صورت میں، وہی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے گتھی سلجھا دی۔ آقا فرما رہے ہیں یہ لکھو، یہ اس مقام پر لکھو، یہ اس مقام پر لکھو، ٹھیک ہے۔ تدوین اور جمع۔ اتنا خیال تھا کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ نہ لکھنا، اللہ اکبر، جی جی، تاکہ خلط مرت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، لیکن جب پھر ایک وقت آیا کہ فرمایا کہ جو میں کہوں وہ لکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ صحابی ہیں جو ہر بات لکھتے تھے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ بعض اوقات حضور نبی کریم علیہ السلام غضب میں ہوتے ہیں، کس عالم میں ہوں، تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ جو بات ہو وہ لکھا کرو۔ واہ، ٹھیک ہے، واہ، تو وحی مطلوع قرآن کی صورت میں اور وحی غیر مطلوع جو تلاوت نہیں ہوتی لیکن آقا علیہ السلام پر نزول ہوا، تو اسے آقا علیہ السلام نے اپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا، اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ بالکل یہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے بڑی آسانی سے۔ ایک حدیث قدسی ہم کہتے ہیں نا کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ کی، زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ تو جس طریقے سے وحی مطلوع کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے وحی غیر مطلوع کی اہمیت ہے۔ اچھا، میں اب کہوں کہ قرآن کریم میں بعض اوقات اشارہ کیا گیا کہ بات سمجھ تب آئے گی جب وحی غیر مطلوع شامل ہوگی۔ مثال کے طور پر صحیح، جب یہاں پر فرمایا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، کہ ہم نے قبلہ بنایا، صحیح، ہم نے جس پر آپ پہلے تھے، لیکن ہم نے پھر اسے چینج کیا، قد نرا تقلبا، چینج کیا، صحیح ہے، اس کو ہم نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ منتقل فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف بھی مسلمانوں کو یعنی اس کی سمت کی جانب رک کر کے نماز کی ادائیگی کا حکم تھا نا، بالکل، قرآن کریم کی آیت واضح کرتی ہے، بالکل صحیح، لیکن وہ حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ وہی یہ غیر مطلوع تھی، جی، ٹھیک ہے۔ اللہ، اسی طریقے سے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آگے بیان ہے تختانون انفسکم، یعنی پہلے مسلمانوں کو بھی جب انہوں نے افطار کر لی، افطار کے بعد سو گئے، اس کے بعد اٹھے تو کھانا پینا اور جمع وغیرہ ہم بستی وغیرہ منع تھی، تو جنہوں نے یہ کیا تو فرمایا تختانون انفسکم، تم نے غلطی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے حکم تھا،
صحیح لیکن وہ حکم ہمیں پورے قرآن میں نہیں ملتا نہیں ملتا کہ پہلے ممانعت تھی، غیر وہ وہی غیر مطلوع ہے۔ واہ ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، صحیح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، صحیح لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسی کے ضمن میں پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، یہ کیسے ہاں وہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ وہی یہ غیر مطلوع ہے، کیا ٹھیک ہے نا؟ بات ہے سر، یہ بات تو طے ہو گئی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جی یہ بات تو طے ہو گئی ہاں، صحیح۔ کہ یہاں سے حجیت حدیث کا ثبوت ہے۔ صحیح اچھا اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں صحیح کہ حدیث پاک کی اہمیت اس سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اور صرف نبی اور رسول یعنی پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے نا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ اچھا کتاب سکھانے والا ہے نا، کتاب سکھانے والا ہے، صحیح تو مجھے یہ بتائیں کہ کتاب جس پر اتری سکھانا اسے ہے، وہ سکھائے گا نا، صحیح بات وہ ساری چیزیں تشریحات بیان فرمائے گا، بہت خوب ساری چیزیں بیان فرمائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نبی اور رسول بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، اور شارع بھی ہیں۔ واہ قرآن کریم فرماتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ایسا نہیں ہے کہ حکم آیا آپ نے بیان کیا، آپ حلال چیزیں فرمانے والے ہیں، طیبات کو پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں، اور خبائث کو حرام فرمانے والے ہیں، یعنی آپ شارع بھی ہیں، آپ قانون ساز بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ رب العالمین نے اس کے رسول نے فیصلہ فرمایا، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے حرام بیان فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ حلال اور حرام ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، صحیح لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی یہ منصب عطا فرمایا اختیار، کہ آپ بھی اللہ کی عطا سے حلال اور حرام فرمانے والے ہیں، واہ۔ آپ بھی اللہ کی عطا سے فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اچھا پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، مطلب کہیں جو قرآن سزا مقید کر رہا ہے جی، اور حضور رعایت فرما رہے جی، جی۔ تو یعنی اللہ کی عطا سے اتنا اختیار اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا میں اس ہے۔ کی مثال بھی دوں گا، وہ بات بعد میں آئے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، صحیح محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں سے بیان فرمائیں، واہ لوگوں سے وضاحت سے بیان فرما دیں۔ صحیح دوسرے مقام پر بیان ہے ثم ان علینا بیانا، قرآن تو ہم نے نازل فرمایا، اس کا بیان کس پر ہے؟ اس کا بیان ہم پر ہے کہ ہم بیان فرمائیں گے اور آپ آگے بیان فرمائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ آپ نے جو حکم بیان کیا نا وہ تو قرآن میں نہیں ہے، آپ نے کہاں سے بیان فرمایا؟ تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر یہ آیت کریمہ پڑھ لیتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتی، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ واہ مصعب کیا بات ہے کیا بات، بہت خوب۔ قبلہ میں حدیث کی امپورٹنس کلام مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ میں مفتی صاحب سمجھ رہا، اور یہ بڑا اچھا جو ہے ظاہر علم میں اضافہ بھی ہوا، حدیث غیر مطلوع سے ہمیں پتہ بھی چلا کہ وہ باتیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہی حکم غیر رسول، مطلوع، ہاں کیونکہ حکم رسول ہے بھائی، اور پھر مصداق بھی وما ينطق عن الهوى کا حضور نظر آ گئے یہاں پر کہ بھائی وہ بات بھی جو حضور نے کی وہ بھی خدا نے ہی کہی ہے، رسول اللہ نے جو بھی کہا خدا کا کہا ہے۔ اچھا میں قبلہ حدیث سے اعراض کی جو بات ہوتی ہے اس پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی وعید میں کیا کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ سوال میں نے قائم کر دیا ہے، جواب آپ کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آن ایئر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، رفیق سفر مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت اور قرآن کی روشنی میں اس پر بات کر رہے ہیں۔ حدیث سے مبارکہ سے ہم نے آغاز کیا اور میں نے حدیث سے اعراض کی قرآن مجید میں جو وعید ہے وہ سوال قائم کیا تھا بریک سے قبل ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سبحان اللہ۔ صلوات کے ہمارے برادر محترم علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت پیغام ہے آیت قرآنی کی، جو وضاحت اور اس کے ساتھ جو دلائل وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے حوالے سے، اور پھر
جو لوگوں کے شکوک و شبہات یا خود قائم کردہ سوالات ہیں ان کے جوابات بہت خوبصورت پیرا میں دیے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں جو باتیں کہی ہیں ہم ان کو ملا لیتے ہیں۔ ایک آیت تو قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی تھی، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ بالکل صحیح، جو کچھ بھی حضور نے دے دیا وہ لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ سادہ سی بات ہوگی۔ دو آیتیں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ صحیح۔ تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں یا حکم نہ مان لیں، واہ پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں واہ، اور اس کو خوشی سے مان لیں، ماں جو کہہ دیا بس جو کچھ کہتی ہو۔ او ہو اب اس کے بعد اور پھر اللہ کی قسم اچھی یعنی آیت آپ نے رب جو ہے اپنی ہی قسم کھا رہا ہے اس میں، اللہ اکبر، یعنی اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ کے فرمان کی ویلیو کیا کتنی اچھی آیت آپ نے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسری جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 14، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ تین آیت کریمہ اپنے سامنے ہم رکھیں۔ اب اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے؟ اگر اب کوئی شک آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنا اثر دکھا رہا ہے اور ایمان میں کئی کمزوری ہے، اس لیے ہم رسول کی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے تو سمجھا دیا، ہاں مگر شیطان ہمیں وہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا خوبصورت، واہ۔ تو اب ایمان بھی، قرآن بھی، اللہ بھی، رسول بھی، اور اللہ نے اپنی ہی قسم کھا کے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد میرے بعد اب کوئی قسم نہیں رہتی کائنات میں، ان کے حکم سے ادھر ادھر نہیں اب ہوگا۔ اس سے اعراض کرو گے تو پھر جہنم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم۔ واہ۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ مطلق حکم ہے، اس میں کوئی سوالیہ نشان، کوئی افلاطونی بحث اور کوئی ماڈرن یا کنٹمپریری ورڈز یا ٹرمنالوجی استعمال کر کے راستے تلاش کرنا ادھر ادھر کے، یہ سب جہنم کی طرف لے کر جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ صرف ایک راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، وہ ہے حضور کی اطاعت، اور اطاعت بھی ایسی کہ جس میں کوئی سوال نہ ہو، واہ۔ کچھ نہیں سوچنا آپ کو۔ اب بہت سارے لوگ، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بات کہی، بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں آپ نے، سب کچھ تو آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملتا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ ہے، خشک و تر سب کچھ موجود ہے اس میں، اور لوح محفوظ میں جو ترتیب کے ساتھ آیا قلب مصطفیٰ پر، تو قرآن تو ساکت ہے لیکن زبان مصطفیٰ نے اسے حرکت دی ہے۔ واہ واہ واہ، ہے؟ کیا جملہ، زبان مصطفیٰ نے حرکت دی ہے، بہت اچھا جملہ۔ اور یہ زبان مصطفیٰ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس کو ملا لیجئے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بہنوں، تو آپ ہر اس شر سے جو مستشقین نے پیدا کیا ہے، ہر اس عمل سے جو وسوسے کی بنیاد پر خود ملت اسلامیہ کے بعض لوگوں نے پیدا کیا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، بے شک قرآن نص قطعی ہے، لیکن میرے نبی کے حکم، میرے نبی کی زندگی، تقریری تحریری عمل اور حضور کا وہ عمل جو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ثابت ہے، اس پر یقین رکھنا، عمل کرنا زندگی کا حصہ اور ایمان کی افادیت کا باعث ہے۔ بالکل صحیح، اب اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے ٹھیک، واہ۔ تو وہ سوائے تباہی کے اور کیا لیتا ہے؟ قرآن کریم اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کے لیے تو۔ قرآن کریم نے تو صاف صاف بات کہی ہے نا صحیح، کہ یہ تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، تمہارے قلوب کو منور بھی کر رہے ہیں، تمہارے ذہنوں کی جو آبیاری ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا تو بنیادی کام ہی حکمت۔ اب اگر حکمت کو چھوڑ کر خود ساختہ حکیم بن جاؤ خود ہی، اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ یہ گردانو کہ تم عقل کل ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم نے نبوت کے ادارے کی نفی کی ہے۔ تم نے صرف حدیث کا انکار نہیں کیا، تم نے صرف سنت کا انکار نہیں کیا، تم نے نبوت کے ادارے کی نفی کی ہے۔ تو نبوت کے انکار کر کے تم توحید کو یا خداوند قدوس کی ذات کو یا خداوند قدوس کی محبت کو کیسے پا سکتے ہو؟ صحیح بات، بالکل ایگزیکٹلی پاسبل نہیں ہے۔ بات سادہ سی ہے، بات سادہ سی یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں اپنے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن اغیار نے تسلسل کے ساتھ احادیث پر فنی اعتبار سے اتنی زیادہ نعوذ باللہ من ذالک اعتراضات کیے ہیں
کہ اگر ان اعتراضات کو گنوانا شروع کر دیں تو بہت سارے مسلمان دار اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن ہمیں تو صرف اس بات کو رکھنا ہے کہ جہاں حضور کی محبت کو جگانے کے لیے اگر ضعیف ہے حدیث تب بھی ہمیں حضور کی طرف جانا ہے. بالکل, اور ہمیں قرآن کی روشنی سے احتساب کرنا پڑے گا. اور دوسرا اعراض وہ کرتا ہے جناب جس کا علم بھی اس درجے کا ہو. بالکل صحیح بات. آپ راضی نہیں ہیں, آپ غزالی نہیں ہیں, صحیح بات. آپ 2022 میں بیٹھنے والے ایک عام انسان ہے جس کو عربی بھی نہیں آتی. پوائنٹ. اور پھر عربی اگر آتی ہے تو پھر عربی تو ابو جہل بھی بولتا تھا, ابو لہب بھی بولتا تھا, کپڑے بھی عرب کے پہنتا تھا. تو کیا پھر وہ بن گیا جو حضور کے غلام تھے, جو حبش سے آیا ہوا تھا؟ کیا وہ بن گیا بلال حبشی, ابو ذر غفاری بن گیا, سلمان فارسی بن گیا؟ نہیں. تو پتہ ہی چلا کہ اعراض نہیں کرنا ہے, اطاعت کرنا ہے, تب تمہیں رتبہ ملے گا. جو اطاعت کرے گا وہ صدیق بنے گا. اور نبوت کے ساتھ چلو گے نا توحید کی طرف جاؤ گے اور آخرت سنورے گی, ورنہ معاملہ جانتے ہو. بالکل صحیح بات. نے کہہ دیا ہے ٹھیک کہ جہنم ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے اور پھر رب اپنی قسم کھا رہا ہے, اس کے بعد اگر اپنی عقل استعمال کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر افلاطونی بحث والے لوگ سوائے خسارے والوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. واہ, والعصر ان الانسان لفی خسر. بہت خوب جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مفتی صاحب قبلہ اس حوالے سے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بنیادی طور پہ میں یہ بات سمجھا بھی دی, لیکن سب باوجود اس کے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بیچ میں استعمال کیا اور اس کا ایک ڈیٹیلڈ ریویو میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ان یور اوپینین آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید, ہم سے بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یقیناً آپ حضرات باہر جاتے ہیں لوگ آپ سے کہتے ہوں گے ہم تو قرآن سے ہی سیکھتے ہیں, جب قرآن ہے تو ہدایت, قرآن سراسر ہدایت بھی ہے, ضابطہ حیات بھی ہے, تو پھر جناب نص قطعی سے حدیث کی طرف لوگ یہ مثال دیتے ہیں, تو کہ جب قرآن ہے تو پھر حدیث. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. میں نے پہلے ہی یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح وحی مطلوع کی اہمیت ہے اسی طریقے سے وحی غیر مطلوع کی اہمیت ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن جب جو ہے ہدایت کو بیان کر رہا ہے, بلکہ کتاب ہدایت ہے قرآن خود فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین ہدی للناس. اچھا, یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے. صحیح. لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما گئے کہ جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال, سارے علوم قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں جو ہے اس سے قاصر رہتی ہے نا. بالکل. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ قرآن میں تھا اس کی تشریحات فرمائی, سمجھایا. پھر یہ بھی ہے نا کہ خیر القرون قرنی, کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ, پھر اس کے بعد جتنا زمانہ آگے بڑھتا رہے گا تو قرآن کو سمجھنے والے وہ نہیں رہیں گے جو دور نبوی میں ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک ڈاکٹریٹ کی کتاب ہے, صحیح ہے نا, ایک ڈاکٹر بھی بڑی مشکل سے اسے پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, استاد اسے سمجھاتا ہے, یہاں تک کہ اسے پھر دسترس حاصل ہوتی ہے, پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, پھر پڑھتا ہے, پھر اسے سمجھ نہیں آتا. اب آپ کہیں یا میں کہوں کہ یار ڈاکٹریٹ کیا ہے, یہ بھی پڑھو اور سمجھ جاؤ, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جب دنیاوی علوم آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو آپ دینی علوم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے, اسے ایسے ہی سمجھ لیں گے آپ. اس کے لیے استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور سب سے بڑے استاد, سب سے بڑے معلم میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بہت اچھی بات. اچھا, اسی طریقے سے ایک میں ازراہ مزاح میں عرض کروں, جیسے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی گھنی تھی, ایک یہودی کی داڑھی بڑی چھوٹی سی تھی, ایک دو بال کچھ اس طرح تھے, تو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن سے ہر مسئلہ بتا سکتا ہوں. آپ فرماتے تھے نا سلما شیط, کیا واقعہ, سوال کیجیے جو کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کا بیان ہے. فرمایا کہ والبلد الطیب یخرج نبات باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو اچھی زمین ہوتی ہے نا وہ سبزہ خوب اگاتی ہے, جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی یا بہت کم اگاتی ہے. کیا فصیح و بلیغ جملہ, یہ فصیح و بلیغ. کیا فصیح و بلیغ. اچھا, اب قرآن تو کتاب ہدایت ہے, سبحان اللہ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے, بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت بھی پا جائیں گے. جو گمراہ ہوگا تو ظاہر کہ وہ دل کا منافق ہوگا, وہ پڑھنے کے باوجود اعراض کر رہا ہوگا, اور جو ہدایت کا متلاشی جتنا پڑھے گا اسے ہر مرتبہ نئے موتی ملیں گے. آپ دیکھیں کہ آج تک جتنا قرآن پر لکھا گیا
جتنی قرآن کی تفاسیر بیان کی گئیں اتنا کسی کتاب کی تفسیر بیان نہیں کی گئی. بالکل صحیح. اچھا یہ تو جتنے دو رائے نہیں. ہاں جتنے جو بات کے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگلوں نے کام پورا کر دیا، اب تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مفسر جب قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہے اس کے سمندر میں تو نت نئے موتی اپنی تفاسیر میں نکال کر سامنے لاتا ہے. صحیح. تو آج تک قرآن کے علوم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اللہ جی جی جی. اور ہر دفعہ ایک نیا علم، جی ایک نیا جی جی. فلسفہ بھی اور ایک نئی ظاہر تو ہے. وہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا بھائی وَحْيٌ واہ يُوحَىٰ. مفتی صاحب، کہ واہ واہ میرا نبی واہ اپنی واہ. خواہشات سے کچھ نہیں کہتا، واہ وہ واہ جو واہ. کہتا ہے سبحان وہی کہتا ہے جو رب تعالیٰ فرماتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اب آ جائیے. کیا بات ہے مفتی ان صاحب. واہ. الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. یعنی واہ. سنت کو ہٹا دیا جائے نا ٹھیک. تو قرآن کا سمجھنا رہتا ہی نہیں ہے. میرے بالکل خیال میں اگر صحیح. بریک جی ہے تو بریک لینا ہو صاحب. آپ یقین کریں آپ کے اس جملے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہ مفتی صاحب قوت ایمانی کا ہی میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ایمان تو موجود ہے کہ جب ہم اپنے رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ کی جب قرآن آپ کی حمایت اور تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہماری قوت ایمان ہے. آپ نے میرا ایمان بڑھا دیا. یقیناً ناظرین میں بھی بہت سارے ینگسٹرز جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو اور ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ بہت کچھ سب واہ سبحان اللہ. اور یقیناً دیکھیں تب بھی میں بریک لے رہا ہوں لیکن ایک بات کہوں گا، تب بھی کفار اس میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ، مطلب یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اب بھی کفار اسی میں غور کر رہے ہیں اور اس کو چھپ چھپ کے آج بھی سن رہے ہیں، آج بھی چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں. آج بھی اس کے نہ ماننے والے اس کی تلاوت لگا کر شفا یاب ہو رہے ہیں. اور اگر اکتساب کوئی کرنے میں غافل ہے تو وہ اس کا ماننے والا ہے. مسلمانوں خدا کے لیے کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بریک کے بعد اٹھی ملاقات. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. اور ہم حدیث مبارکہ کی اہمیت اور افادیت سمجھ رہے ہیں. گو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت ہمارا موضوع، لیکن اسی کے زیر سایہ ہم حدیث، کیونکہ قول بھی اور فعل بھی دونوں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشعل راہ ہے. مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. مجھ سے اب وقفہ معذرت مجھے سیدھی بات یہ کہوں گا کہ جو حدیث پاک کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ مصطفیٰ کا انکار، جو خدا کا حدیث انکار. پاک کو نہیں مان رہا گویا کہ اس کے اندر کی آواز یہ ہے کہ قرآن کو نہ مانا جائے. اچھا حدیث پاک کو احادیث کو ہٹا دیا جائے، آپ کچھ بھی کر لیں، قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں چند مثالیں دیتا ہوں. یعنی آپ کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، اسلام کے بنیادی اراکین کیا ہیں. ایک تو کلمہ شہادت ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے اوقات میں فرض ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. دن کے دو اطراف میں، رات کے دو اطراف میں نماز پڑھی ہے. نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے. فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، مغرب عشاء، یہ کس نے بتایا؟ نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، فرائض واجبات کتنے ہوں گے، سنتیں کیا ہوں گی، مکروہات کیا ہوں گے، یہ سارا میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. یہ کہا تھا جی یہ کیسے یہ قرآن میں نکال کے بتا دیں. آپ بتائیں جی صحیح بات ہے. آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے اگر حضور نہ ہوتے جی اور پھر ان سے ہی استغفر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزے تم پر فرض ہیں. روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، کس طریقے سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، وہ کس نے بیان کیا؟ میرے نبی علیہ السلام. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کا حکم ہے، لیکن فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کیسے شروع ہوگا، کیسے اختتام پذیر ہوگا، کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا، احکامات کیا ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. اسی طریقے سے آج جو ہے وہ آخر زکوٰۃ پر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بھئی کس کو ادا کرنی ہے، کون سا غریب ہوگا، غریب کی تعریف کیا ہے، فقیر کی تعریف کیا ہے، کس کو ادا کرنے سے ہوگی، کب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بتا دیا بس فقیر سال میں کتنی مرتبہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں، سارے احکامات کون بیان کرتا ہے؟ رسول اللہ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں میں بیان کریں. سبحان تو اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ ہر چیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ معاذاللہ قرآن کریم بلکہ کی نص آیات قطعی سے کو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ انحراف کر رہے ہیں. لہٰذا حضور بتائیں گے، حضور بتائیں. احادیث کو ماننا قرآن کا ماننا ہے، احادیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. واہ بھائی مفتی صاحب، دیکھیں آپ نے بڑا ایک مضبوط دلیل کے ساتھ یہ بات تو کلیئر کر دی، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دیکھیں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ آپ کی حدیث سے اعراض کرتے ہیں
وہ قرآن کی اس نص قطعی سے انکار کر رہے ہیں کہ حضور سمجھائیں لوگوں کو، اور جب حضور سے نہیں سمجھنا چاہتے تو قرآن خود اللہ اکبر، عرب تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاح عرب کے بڑے بڑے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں آپ سے ایک بات جو ہے یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں، وقت کے حالات، تغیر، ضرورت، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا حدیث کو ترک کر کے عقل پر قیاس کر کے حالات و واقعات کے پیش نظر کوئی راستہ یا کوئی قیاس اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وقت تو خسارے کا نام ہے۔ ہاں، اب جو کاروبار ایسا کرنا چاہتا ہے کہ خسارہ ہو تو پھر وہ یہ سوچتا رہے کہ یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی ہے، اس کو کیوں عمل کیا جائے، اس میں کیسے کیا جائے۔ تو یہ سارے جو شیطانی خیالات دنیا میں آج کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس سے ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گروہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن گروہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دلائل وضع کر لیے ہیں، صحیح، اور دلائل وضع کرنے کے بعد اس پر وہ قائم بھی ہیں، خود بھی برباد ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو آج کا دور ہے، دیکھیے کتاب، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، ادلہ اربعہ ہے نا، ادلہ اربعہ ہے۔ صحیح، اب ان ادلہ اربعہ کے اندر ایک ترتیب ہے جو فقہاء نے قائم کی، صحیح، جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں اس بات کو ضرور یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، شرعی علوم معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی نہیں معلوم کہ کیسے استنجا ہوتا ہے، ڈھیلا کہتے کس کو ہے، بتائیے، لیکن وہ عقل کل اپنی بنیاد پر یہ بذام خود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اتنا بڑا علامہ بن گیا ہوں یا میں اتنا بڑا اسکالر بن گیا ہوں کہ اب میں جو کچھ کہہ دوں گا وہ شریعت کا حصہ بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے نتیجے میں جا کر وہ ایسا بھٹکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بھی مسخ کرتا ہے اور ان کے لکھے ہوئے کتابوں کو بھی مسخ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مسخ کر رہے ہیں۔ صحیح، میں بہت کھلی بات کہہ رہا ہوں، نہیں آپ اس لیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہی یہ معتبر جو ہے۔ طرز عمل ہے، یہ قیاس کیا ہے؟ یہ انالوجی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن ہے اور اس کا انالیٹیکل بیہیویئر ہے یا ریسرچ بیسڈ کوئی ایک، آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ ہائپوتھیسس ہے، یہ اینٹی تھیسس ہے، یہ سنتھیسس ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو جس کو آپ تحقیق کہتے ہیں، پوری دنیا میں، میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، میرے بہن بھائی جو برکلی یونیورسٹی میں کام کرتے ہوں، چاہے وہ آکسفورڈ میں کام کرتے ہوں، چاہے وہ برلن کے اندر کام کرتے ہوں، چاہے وہ کراچی کے اندر کام کرتے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی میں کام کرتے ہوں، کوئی شخص مجھے بتا دے کہ 1400 سال پہلے یورپ یا دنیا کا کوئی ملک، ایون یونان کے اندر بھی فن درایت یا فن اسماء و رجال جیسا کوئی فن موجود تھا، بتلائیے، جو صرف اور صرف حدیث کے اندر ہے۔ واہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے الفاظ کی حرکات کو، الفاظ کی آواز کو، جس کو کہتے ہیں ورڈ ساؤنڈ، اور اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے اس کے سیکوینس کو اور لوگوں کے کردار کو اور لوگوں کی ترتیب کو کہ کس صدی کا کون مفکر ہے، کس صدی کا کون محدث ہے، کس وقت کون پیدا ہوا، کون فاسد تھا، کس پر حد لگی، کون کس طریقے سے کذاب تھا یا کاذب تھا، یہ سارا پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا علم نہیں ہے جو فن درایت کی طرح، فن اسماء رجال کی طرح منظم ہو۔ یہ اگر ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ بے شک۔ اب اتنی اب عقل و قیاس کی کیا حیثیت باقی رہی ہے اب حضرت؟ ایک بات بتائیے نا، جب اس درجہ احتیاط کی علماء نے، اللہ اللہ اللہ، اس درجہ اب کیا کریں گے؟ صحیح بات، کہ بخاری جیسی شخصیت کہ جب وہ جا رہے ہیں اور حدیث کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت دور تک سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ جھولی میں ایک شخص ہے جو اپنا ہاتھ کو ایسے ڈالے ہوئے اور بار بار وہ گھوڑے کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے کہ، اور کہہ رہا ہے کہ آجا آجا، بلا رہا ہے، اس کو قریب کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ قریب جاتے ہیں تو ان کی جھولی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں اور کتنی محنت ہوئی ہے، صرف ایک جملہ کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا، ترک کر دی حدیث۔ اکبر، اللہ، صحیح بخاری، صحیح یعنی مسلم، ترمذی، اتنی اس احتیاط طرح احتیاط کی ہے۔ اوفو، اب آپ بات کر رہے ہیں قیاس کی، آپ یہ بے احتیاطی کریں گے نعوذ باللہ، آپ امام بخاری سے پڑھیں؟ تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ بہت اچھی بات، دوسری بات، ایک بات اور کرتا چلوں صحیح، کہ یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ کنٹمپریری تھاٹ کے اندر کہ صاحب تھاٹ پرووکنگ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر ہم ایک نئی بات کہیں، اور وہ کہتے ہیں وے آف پرسیپشن دیکھیے جدا نئی ہے۔ بات کہتے کہتے جب آپ تفسیر بالرائے میں جاتے ہیں نا
تو پھر وہاں پر حضور آپ جنت اور جہنم کو بھی خالق قیاسی عمل قرار دیتے ہیں کہ قیاس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا گیا مطمئن ہو جائے. ورنہ یورپ کا شخص رہنے والا صحیح بات. اگر وہ ٹھنڈک میں رہ رہا تو اس کو ٹھنڈے پانی سے کیا غرض, اس کو چشموں سے نکلنے والے پانی سے کیا غرض, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی بنیادی اعتراض کی. ایک جملہ میں بات کر لوں تاکہ بات مکمل ہو کہ اصل میں بات کیا ہے. یہ قیاس اور اجتہاد, اسی لیے قیاس اور اجتہاد محض اور اجتہاد قیاسی عمل کو علماء نے پابندیوں کے ساتھ قبول کیا ہے. اس کو آزاد مدر پدر آزاد قرار دے کر اگر آپ قبول کر لیں تو پورا دین اسلام برباد کر دیں یہ قیاسی لوگ. تو یہ قیاس کی بنیاد پر جو لوگ بات کرتے ہیں ضرور بقول اقبال کے کہ قیاس اور اجتہاد یقیناً بالکل تو معاون ہیں دین کے سمجھنے میں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کا بھی انکار کریں اور سارے عوامل کا انکار کرتے جائیں اور قیاس کی بنیاد پر خود حکم بن جائیں اور شریعت کے احکامات خود دینے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا؟ تو مغرب کا تو مسئلہ حل کر دیا آپ نے اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا. تو کچھ مغرب پروردہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے دین کو برباد کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اگر وہ حفاظت نہ کرے اور مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی اس پر شاہد نہ ہو تو ہم تو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور حدیث کا محافظ اور قرآن کا محافظ بنائے ہمیں. آمین آمین. صاحب میرے پاس بس یہ کوئی 2 منٹ کا وقت بچا ہے, لیکن میرے پاس سوال موجود ہے. میں چاہتا ہوں اگر اس پہ آپ بہت مختصراً اگر مجھے جواب دے دیں کہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ جمع و تدفین کا جو مرحلہ ہے نا حدیث کا, یا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے بعد ہوتا رہا اس پہ کام, تو یہ تو بعد میں کام ہوا ہے نا جمع اور تدوین والا, تو اس کو کمپائل بعد میں کیا گیا, تو پھر ظاہر ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ بات سوال قائم کیا جاتا ہے. یہ آرگومنٹ درست انتہائی جہالت ہے, لا علمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نظر عبدا سمع مقالتی ووعاها, کہ خوشخبری ہو, تر و تازہ ہو اس کا چہرہ کہ جس نے مجھ سے فرمان سنا اسے محفوظ کیا اور آگے پہنچا دیا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, چاہیے کہ جو یہاں پر حاضر ہے میری بات سن رہا ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو صحابہ کرام احادیث کریمہ کو یاد کرتے تھے اور آپس میں تدارس کیا کرتے تھے, آپس میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے. ان کے حافظے بہت تیز تھے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں 5000 سے زیادہ احادیث آپ نے نقل فرمائی اور آپ کا امتحان لیا گیا. مروان نے امتحان لیا, پیچھے کاتب کو بٹھایا, آپ نے حدیث سناتے کہ اسے لکھ لی, دوسرے سال پھر بلایا. تو مروان کا کہنا ہے کہ زبر زیر کا بھی فرق نہیں تھا, ایک لفظ کا فرق نہیں تھا. اور ہزارہا حدیث مولا علی سے فرمایا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, ایک حصہ سوتے تھے اور ایک حصہ عبادت کرتے تھے اور ایک حصہ احادیث یاد کیا کرتے تھے. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حفاظت بھی کی گئی, یاد کیا گیا, تدارس کیا گیا, مباحثہ کیا گیا. پھر قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو کتابت کے ذریعے قید کر لو. صحابہ اکرام لکھتے تھے. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ, انس بن مالک, حضرت مولا علی, حضرت جابر, عبداللہ ابن عباس, ان سب کے مسودات مشہور ہیں جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا 3 صدی میں تھے یا آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور اس کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے اعتدال کا مظاہرہ کیا, نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. پھر جو محدثین آئے انہوں نے بڑی شرائط کے ساتھ احادیث کو جمع کیا. اسماء الرجال کیا ہے, اسماء الرجال کیا ہے, جہاں پر راوی پر شک ہوا تو کہہ دیا کہ یہ راوی جھوٹا تھا, اس کی بات ہم نہیں مانتے. اور ایک مثال حضرت نے بھی پیش کی. تو یاد رکھیں کہ یہ علم ایسے نہیں پہنچا, یہ سنت رسول احادیث ایسے نہیں پہنچی. ایک ایک راوی پر چھان پھٹک ہو رہی ہے. کسی زندگی میں اگر کہیں جھوٹ بولا ہے اس کی روایت کو جھٹک دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ, وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے, وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار, وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان ہے. اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.